إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق. وہی خالق، وہی مدبر، وہی رازق، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، بیماری و شفا، اور وہی ہے جس کے بلند نام ہیں، جس کے اچھی صفات ہیں. تو جب وہ پیدا کرنے میں، ہم کو رزق دینے میں، کائنات چلانے میں اکیلا ہے، تو وہ اکیلا ہے جو عبادت کا سزاوار ہے. اس کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت سب جھوٹ ہے، باطل ہے. درود و سلام ان مقدس ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے درمیان میں چنا، ان تک وہ پیغام پہنچایا کہ جس پیغام پر چل کر ہم انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جن مقدس ہستیوں نے اللہ کی امانت ہم انسانوں تک بغیر کسی کمی کوتاہی کے پہنچا دی. اور خصوصی درود و سلام ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں کتاب البر والصلہ کے باب عشرۃ النساء یا معاشرۃ النساء میں ایک حدیث لائے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یوں ہے: عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اس روایت پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن صحیح کا حکم لگایا ہے، اور البانی صاحب نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، جو میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ نے سنا مختصر حدیث، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں ہو، جس حال میں ہو، جس صورت میں ہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بساؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈرو. یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، جب کوئی گناہ ہو جائے، انسان ہو، کمزور ہو، بہکانے کے ہزار اسباب ہیں، گناہ ہو جائے، تو اس وقت تمہیں کرنا یہ ہے کہ اس گناہ کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو. وہ نیکی تمہارے اس گناہ کے اثر کو، اس گناہ کی وجہ سے جو نحوست تم پر، تمہارے گھر پر، تمہاری اولاد پر، تمہارے مال پر، یا قیامت کے تعلق سے جو عذاب ہونے والا تھا اس گناہ کی وجہ سے، وہ نیکی اس گناہ کے سارے اثر کو دھل دے گی. یہ دوسرا جملہ. تیسرا جملہ خالق الناس بخلق حسن، تمام طرح کے لوگوں کے ساتھ،
اپنے برتاؤ کو اچھا رکھو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے سوچ کو اچھا رکھو۔ یہ 3 جملے ہیں، مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو علماء اسلام نے دین اسلام کے عظیم قواعد میں شمار کیا ہے۔ امام مناوی کہتے ہیں کہ چونکہ اس حدیث میں ایک انسان کی دنیا اور آخرت کے سارے احکام بیان کر دیے گئے ہیں، مختصر سی حدیث، لیکن اس مختصر سی 3 جملوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی دنیا اور آخرت کے سارے احکام بیان کر دیے ہیں، اس لیے حدیث دین کے عظیم بابوں میں سے ایک باب ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت ساری خصوصیات دی گئی تھیں، اس میں سے خصوصیت جوامع الکلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصیت عطا کی تھی کہ الفاظ تھوڑے لیکن اس میں معنی ایسے کہ قیامت تک کے لیے لوگ اس کی شرح کریں، اس کے معنی جاننے کی کوشش کریں، اس کے مفاہیم پر غور کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ اس کا نیا مفہوم نکلتا رہے گا اور ہر حالت میں وہ حکم انسان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ تو یہ حدیث ہے جوامع الکلم میں سے، یہ حدیث ہے اس دین اسلام کے عظیم قاعدوں میں سے ایک قاعدہ۔ کیوں یہ قاعدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان جو یہاں پہ زندگی گزار رہا ہے، اپنی زندگی میں اس کو 3 صورتوں سے سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک سامنا کرنا ہے، انسان کو سامنا کرنا ہے اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے ساری سہولتیں پیدا کی۔ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ایک انسان کے سامنے ایک چیز ہے، اس کا ایک نفس، اس نفس کو جیسے ٹھنڈی سے بچانے کے لیے گرم کپڑے پہنتا ہے، اس نفس میں جان کے لیے جیسے وہ اچھی اچھی چیزیں کھاتا ہے، اس کو قبر سے عذاب سے بچانے کے لیے اس کے لیے کیا کرے؟ اس کا حق ہے اپنے نفس پر۔ یا انسان کو اس دنیا میں جو تیسری چیز جس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے ساتھ جینے والے، رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، یا تو ماں باپ یا بھائی بہن یا اڑوس پڑوس یا ساتھی، جو بھی شکل میں ہو، انسان کی ساری زندگی انہی تینوں صورتوں میں گھومتی ہے، اور انہی 3 چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ پہلی صورت میں کہ ہمارا تعامل اللہ کے ساتھ کیا ہو، دوسرے جملے میں کہ ہم اس نفس کے لیے کیا کریں، اور تیسرے جملے میں کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے کیا کریں۔ تو یہی 3 چیزیں ہیں جس میں انسانی زندگی گھومتی ہے، اور اس حدیث میں ان 3 چیزوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث دین اسلام کے عظیم بابوں میں سے ایک باب ہے۔ بلکہ اس حدیث کی جب سارے طرق وغیرہ جمع کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے کب کہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، اور یہ کائنات کے افضل الخلق چلتے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کیے ہوئے یا گھوڑے پر سوار کیے ہوئے اس کی نکیل پکڑے ان کو یمن روانہ کرنے کے لیے مدینے سے باہر چل رہے تھے، باتوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا برتاؤ صحابہ کے ساتھ دوستانہ تھا، ہمیشہ صرف حکم چلانا یا پھر اپنی بڑائی ظاہر کرنا یا اس طرح کا برتاؤ نبی وسلم کے ساتھ نہیں تھا، دوستانہ تھا۔ باتوں میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ میری تم سے آخری ملاقات ہو، اس کے بعد جب تم یمن لوٹو تو ہو سکتا ہے کہ میری قبر سے گزرو۔ آخری ملاقات تھی۔ جب حضرت معاذ بن جبل کو بھی پتہ چلا کہ یہ آخری ملاقات ہے، اور وہ معاذ بن جبل جن کے لیے امام العلماء، اس امت کے سارے علماء کے امام کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یا جن کو عالم الامت بالحلال والحرام، سب سے بڑے عالم جو کل قیامت کے دن اس امت کے علماء کے سردار ہوں گے، اس امت کے جتنے علماء ہیں، مفسرین، محدثین، فقہاء اور لغویین، جنہوں نے لغہ کی خدمت شریعت کے لحاظ سے کی ہے، جتنے علماء اکرام ہیں ہمارے، سب کے یہ سردار، جب اس علم والے معاذ کو یہ پتہ چلا کہ یہ آخری ملاقات ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو اوصنی یا رسول اللہ، اس عظیم موقع پر آپ میرے لیے کچھ وصیت فرما دیں۔ تو جب طلب آ رہی ہے ایک علم والے صحابی سے، سارے صحابہ علم والے تھے، اللہ نے اسی لیے ان کو چنا تھا، ان میں علم کے لحاظ سے سب سے افضل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کا شوق ہے، علم کی حرص ہے، کس کو طلب کر رہے ہیں؟
جو اس کائنات میں سب سے زیادہ دوسروں کے لیے خیر خواہ، سب سے افضل نبی، سب سے افضل رسول، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں، تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کم چیز بتلاتے نہیں، وہ تو ہماری ہدایت کے لیے تڑپنے والے تھے۔ تو جب ایک علم کا شوقین صحابی طلب پیش کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ نصیحتیں کی تھیں۔ پہلا جو جملہ ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو، جس حال میں ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ یہ تقویٰ کا لفظ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ ابھی جب بھی جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے یا نکاح کا خطبہ ہوتا ہے یا عید کا خطبہ ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا، یا اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے خلاصے کے طور سے بس اتنا بتلایا گیا ہے کہ آدمی کے دل میں ایک شعور، ایک احساس ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نیکی کر رہا ہوں تو وہ اور میری زندگی میں برکت دے گا، میرے لیے اور آسانیاں کرے گا، وہ شکور ہے، میری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو وہ شدید العقاب بھی ہے۔ بس یہی اس کا ترجمہ ہے، یہی اس تقوی کا مطلب بیان کیا گیا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس حال میں ہو، لوگوں کے درمیان بھی ہو تب بھی متقی صرف بن رہے ہیں اور تنہائی میں متقی نہیں بن رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس حال میں، جہاں پر ہو، غریبی کی حالت میں بہت ہم فرما بردار ہیں، غریبی کی حالت میں دعائیں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، امیری کی حالت میں اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے، حالات اچھے ہیں، سب کچھ صحت مند ہے اور پھر سب کچھ پیسے کی روانی ہے، ہم نے اللہ کو بھلا دیا نہیں۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں ہو، جس حال میں ہو، جس صورت میں ہو، یہ احساس باقی رکھو اپنے دل میں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور پائی پائی کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ تقوی ضروری ہے۔ کیوں قرآن میں اللہ نے اس کو بار بار ذکر کیا ہے؟ سورۃ الطلاق ہم پڑھ لیں، ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، زندگی کا ایک بڑا مسئلہ، بہت ہی گھمبیر ایک صورتحال ہوتی ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ نے بار بار کہا کہ وَمَن یتق اللہ وَمَن یتق اللہ وَمَن یتق اللہ، یہ فیصلہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو اللہ کی مدد تمہارے سامنے ہے۔ تقوی ضروری ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوم ورک کرتا ہے، رات میں ہو سکتا ہے اس کو نیند آ رہی ہو، تھکا ہوا ہو، لیکن باپ بھی سامنے بیٹھے ہیں، ماں بھی سامنے بیٹھی ہے، ہوم ورک کروا رہے ہیں۔ کس ڈر یا کون سا خوف ان کو اس رات میں ہوم ورک کروا رہا ہے، واجب ان کا پورا کروا رہا ہے؟ کل کا ڈر۔ بچے کو ڈر ہے کہ اگر ہوم ورک کر کے نہیں گیا تو دوسروں کے سامنے مجھ کو ڈانٹ پڑے گی، باپ کو ڈر ہے کہ اسکول سے نوٹس آئے گی، ماں کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ اسکول کا عملہ کیا کیا کہے گا۔ ایک ڈر ہے جو ان کو چیزیں کرواتا ہے۔ آدمی وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، آدمی جہاں پہ کام کرتا ہے وہاں پر وقت پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو ڈر ہے اگر لیٹ ہو جاؤں گا تنخواہ کٹ جائے گی، اگر لیٹ ہو جاؤں گا نوٹس آ جائے گی، اگر لیٹ ہو جاؤں گا یہ مصیبت آئے گی۔ ایک ڈر انسان کو کام کرواتا ہے، یہی ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ڈر نہیں رہے گا تو پھر انسان صحیح راستے پر نہیں رہے گا، وہ شتر بے مہار ہو جائے گا، وہ ہر طرح کا گناہ کرتا رہے گا۔ اس حدیث کا، اس جملے کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنے دل میں تقویٰ کا یہ عمل، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی یہ صورت، ہم اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی حدیث کی شرح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں ایک جگہ بھیجا، کسی کام کے لیے بھیجا۔ اس کام میں اگر حضرت معاذ چاہتے تو اپنا کچھ فائدہ کر سکتے تھے، ان کے لیے ایک موقع تھا، اپنا بھی اس میں کچھ ذاتی فائدہ نکال سکتے تھے، لیکن حضرت معاذ آئے خالی ہاتھ، کچھ نہیں لائے ساتھ میں، خالی ہاتھ آئے۔ تو ان کی بیوی نے ان کو پوچھا کہ آپ گئے تھے، آپ کے لیے اس میں ہمارے گھر کے لیے کچھ فائدہ اٹھانے کا آپ کو ایک موقع تھا۔ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ نہیں، مجھ پر ایک نگران مقرر کیا گیا تھا جو میری ہر چیز کو دیکھ رہا تھا، تو میں اس صورت میں یہ چیز نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ چیز جائز تھی، حالانکہ چیز لے سکتے تھے، لیکن حضرت معاذ ڈرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا خوف اختیار کیا کہ اگر جس کام کے لیے میں بھیجا گیا ہوں اس کام کے ساتھ اپنی مصلحت بھی رکھوں گا تو یہ کام صحیح طور سے ادا نہیں ہوگا، یہ کام صحیح طور سے ادا نہیں ہوگا، اس لیے مجھے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ جو بکری کا واقعہ ہے،
مشہور ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کو البانی صاحب نے سلسلۃ الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جنگل میں جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرواہا ملا، انہوں نے چرواہے سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی بڑی بکری ہے کہ جس کو ہم ذبح کر سکیں، اس کا گوشت کھا سکیں؟ چرواہے نے کہا کہ یہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، بات کرنے سے پہلے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، چرواہے نے جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا اس نے بات یوں شروع کی کہ معاف فرمائیے گا، آپ کی بات جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی بکری ہو جس کو ہم کاٹ سکتے ہیں، بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، بکریوں کا مالک دوسرا ہے، میں بات نہیں کر سکتا لین دین کی یا خریدنے کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اور ہر صحابی متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ازراہ اختبار پوچھ لیا کہ بھئی مالک تو ادھر ہے، مالک تو دور کہیں بیٹھا ہے، تم مجھ کو دے دو، مالک کو جا کے کہہ دو کہ چرواہے نے کھا لیا۔ تو اس تابعی چرواہے نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مالک کو تو کہہ دوں گا کہ مالک کو، اس بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا کہ چرواہے نے کھا لیا، لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے تو سب صورتحال ہے۔ یہ تقویٰ ضروری ہے، یہی تقویٰ ہمیں صحیح راستے پہ لگائے گا۔ اگر یہ تقویٰ نہیں رہے گا، اسی وجہ سے ہم سے فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم بڑے سے بڑے گناہ بہت آسانی سے بھی کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ تقویٰ جتنا زیادہ ہمارے اندر جاگزی ہوگا، اتنا زیادہ یہ تقویٰ ہم کو سیدھے راستے پر رکھے گا، گناہوں سے بچائے گا۔ یہ تقویٰ لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے اور یہی حدیث کا حکم ہے۔ دوسرے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، انسان کو قرآن میں اللہ نے کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کے اندر کہیں نہ کچھ کمزوری ہے، بہرحال کمزوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم سے کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ کون سے بہتر بنی آدم ہے، غلطی ہونے کے بعد فوراً توبہ کر رہے ہیں۔ یہی بات ہے جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسلام حقیقت پر چلتا ہے، اسلام حقیقت کی باتیں بتلاتا ہے۔ جب اللہ کو معلوم تھا کہ انسان سے گناہ صادر ہوتے ہیں، اس کا حل بھی دے دیا کہ گناہ کے بعد نیکی کر لو۔ بعض دفعہ بعض مذاہب میں ایسا ہے کہ گناہ ہونے کے بعد ان کے لیے توبہ نہیں ہے، تو انسان بہت زیادہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے، مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا، اس کی کیا معافی ہو، اس کی کیا تلافی ہو، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا ضمیر اس کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام جو دین رحمت ہے، ایک راستہ دے دیا، ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، فوراً کوئی نیکی کر لو، اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو۔ اس نیکی کا فائدہ ہوگا کہ اس گناہ کی نحوست بھی تمہاری زندگی سے ہٹ جائے گی، تمہارے نام اعمال سے بھی گناہ مٹا دیا جائے گا، کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا عظیم احسان ہے۔ جو متقی بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ کبھی زبان بہک جاتی ہے، کبھی ہم کسی کے تعلق سے برا سوچ لیتے ہیں، انسان ہیں، ہوتے ہیں بہت سارے گناہ، لیکن ہماری پیاری شریعت نے حل دے دیا، اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کس طرح کی نیکی؟ ویسی ہی نیکی جس طرح کا گناہ کیا ہے۔ نماز چھوٹ گئی تھی، نماز میں سستی کر لی، اگلی نماز تھوڑا زیادہ پڑھیے، اس میں اور کچھ سنن نوافل زیادہ ملا دیجیے۔ کسی کی غیبت کی، کسی کی برائی بیان کی تھی، اسی محفل میں جا کے اس کی تعریف بیان کرو، اس کے تعلق سے غلط فہمی دور کرو۔ کسی کو گالی گلوچ کر دیے، اس سے اچھی نرمی بات کرو۔ کسی کا حق چھین لیے، اس کو اور زیادہ حق دو۔ جس طرح کا گناہ ہوا ہے اسی طرح کی نیکی کر کے ہمیں گناہ مٹا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نیک بندے کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہوئے کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ اللہ کے نیک بندے یہ ہوتے ہیں کہ اذا فعلوا فاحشة، جب کوئی کبیرہ گناہ کر لیے، فاحشہ ایسا گناہ کہ جس کا گناہ ہونا بچے بچے کو معلوم، ایسا گناہ کہ جس کی برائی جس کی چھپائی کسی پہ چھپی نہ ہو، اتنا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ کر لیے، او ظلموا انفسهم، یا صغیرہ گناہ کر لیے، کوتاہی ہو گئی کسی نیکی کے کام میں، ذکر اللہ، تو وہ اسی بری حال پہ 5-6 سال 10 سال 20 سال اسی طریقے سے اس پہ نہیں رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ کے پکڑ کو یاد کرتے ہیں کہ میں تو یہاں پہ بندہ بنا کر پیدا کیا گیا ہوں، بندہ بن کر رہنے میں میرا شرف ہے، میری عزت ہے، مجھے عبادت کرنا ہے، مجھے اس پرانی روش سے مجھے بدلنا ہے، مجھے نیکی کے راستے پر آنا ہے۔ یہ نیک لوگوں کا شوا ہوتا ہے۔ یہ چیز اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چیز کی شرح میں
نیکی کے بعد برائی کے بعد نیکی، کس طرح کی نیکی، اس پہ اور بہت سارا کلام ہو سکتا ہے، لیکن جو نیک بندے ہوں گے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اس حدیث میں تیسرا جملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، پہلا جملہ اللہ کے تعلق سے تھا کہ جس خالق نے ہم کو پیدا کیا، جس رازق نے ہم کو رزق دیا، جس حنان و منان نے ہمارے لیے ہماری ساری ضرورتیں بنا کے رکھ دیں، اس کے لیے ہم کیا کریں کہ اس کا تقوی اختیار کریں، کہ اس کے فرائض کو ادا کریں اور اس کے منہیات، اس کی منع کردہ چیزوں سے بچتے رہیں۔ دوسرے جملے میں بتلایا کہ ہم اس نفس کے لیے کیا کریں۔ اس نفس کا حق یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد ہم کوئی نیکی کر لیں کہ کہیں اس نفس پہ منحوستیں نازل نہ ہوں اور پھر قبر میں عذاب اور آخرت وغیرہ میں عذاب نہ ہو۔ اس کے بعد حق آتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم جیتے رہتے ہیں۔ انسان معاشرتی حیوان ہے، تنہا نہیں رہ سکتا، تنہا انسان تنہا نہیں رہ سکتا، وہ ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ رہے۔ اس کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمارا اسلام نے ہر ایک کا حق متعین کر دیا ہے، جس کو مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرما دیا وَخَالِقِ النَّاسِ، مومنین نہیں فرمایا، صرف مسلمان نہیں فرمایا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنی زبان کو نرم رکھو، اپنے برتاؤ کو اچھا بناؤ۔ حسن اخلاق، اچھے اخلاق دین اسلام کا ایسا موضوع ہے کہ اس پہ ہم جان سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کو بیان اگر کرنا چاہیں تو صرف 2-3 دن نہیں بلکہ کئی ہفتے اس کے لیے لگ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سارے مذاہب میں اسلام ایک مذہب ہے جس نے اخلاق کو اسلام سے جوڑا ہے، اخلاق کو آدمی کے ایمان سے جوڑا ہے۔ اچھے اخلاق ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی پکا مومن ہے۔ برے اخلاق ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل ہوا ہے کہ جو اپنی عبادات اور اپنے عقیدے میں مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق میں بھی سب سے اونچے معیار پر، اس کے اخلاق سب سے اچھے اخلاق اس کے کامل ایمان کی دلیل ہے۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو چھوٹا ہوتے ہوئے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور بڑا ہوتے ہوئے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی بڑا آدمی ہوتے ہوئے، حاکم ہوتے ہوئے، یا پھر ایک بڑی عمر کا ہوتے ہوئے چھوٹے بچوں کے تعلق سے، اس کے تعلق سے نرمی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو ایمان سے جوڑ رہے ہیں۔ لیس منا، وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ میری سنت پر نہیں ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے، جو دوسروں کے حق کو چھینے، یا پھر دوسرے فرمایا کہ جو دوسرے لوگوں پر ہتھیار اٹھائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اخلاق کو ایمان سے جوڑا گیا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی مومنوں کے اخلاق ہوتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت پر ایمان کو، ان کی نمازوں کو، ان کے صدقہ و خیرات کو ذکر کرتا ہے، وہیں پہ بار بار کہتا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاق ہے جو ایمان کا حصہ ہے۔ اخلاق کو اس موقع پر نبی کریم ہم نے بھولا نہیں، بلکہ حضرت معاذ بن جبل کو جب وہ آخری طور پہ وصیت طلب کر رہے تھے، ان کو یاد دہانی کی کہ اخلاق تمہیں اچھے بناؤ۔ اگر دیکھیں، ہم پڑھیں احادیث کو، قرآن کو، کتنے اخلاق کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ سچ ہے، وعدے کی پاسداری، امانت کی ادائیگی، یتیم پر رحم، پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، غصے پر قابو پانا، نرم گوشی، سلام کو عام کرنا، نرم گفتگو، بیمار کی عیادت پرسی، بیوہ اور کمزور لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یا فقراء و مساکین سے بات چیت، ان سے قریب رہنا۔ کون سے اخلاق ہیں جس کو اسلام نے بیان نہیں کیا ہے تفصیل کے ساتھ؟ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی اخلاق کو مومن لوگوں کی صفات میں جوڑا گیا ہے۔ احادیث پڑھتے ہیں، صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، یا جو بھی حدیث کا ذخیرہ ہو، کتاب جوامع کے نام پر، کتاب البر والصلہ، یہ جو حدیث میں نے پیش کی آج، اس کو امام ترمذی نے باب معاشرت الناس، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے رہنا، اس کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ اس کو بھی اسلام سے جوڑا گیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کامیاب زندگی کے لیے 3 اصول دیے ہیں کہ ہم ہمارے دل میں ہمیشہ اللہ کی پکڑ کا خوف اور اللہ کی محبت کو زندہ رکھیں۔
یہ جتنا زندہ یہ عقیدہ، اللہ کا خوف، اللہ کی ڈر اور اللہ سے محبت، اللہ سے حسن ظن، اللہ سے امید ہم اپنے دل میں جتنا زیادہ جگائیں گے اتنا زیادہ ہم صراط مستقیم پر رہنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا زیادہ ہم تقویٰ کو چھوڑیں گے ہم پر شیطان مسلط ہوتا رہے گا، ہم اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، اوامر کو بجا لانے میں سستی کریں گے، نواہی کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ دوسرا حکم کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو ہماری پیاری شریعت نے ہم کو پیارا ایک اصول دیا ہے کہ اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لے، جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی ہم عذاب سے بچے رہیں گے۔ تیسرا اصول کہ ہر ایک کا ہم پر حق، اسلام نے ماں باپ کا حق، بھائی بہن کا حق، اڑوس پڑوس کا حق، ساتھ میں رہنے والوں کا حق کی ساری وضاحت کی ہے، لوگوں کے حقوق بتائے ہیں، اس حقوق کو ادا کرنا یہ ہماری ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے مطابق ہم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔